امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، کہ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بینما رجل یمشی بطریق، فرمایا ایک شخص کسی راستے سے گزر رہا تھا، تو وجد غصن شوک، اس نے راستے میں کسی تکلیف دہ چیز یعنی کانٹے دار ایک شاخ کو دیکھا جس سے گزرنے والوں کو تکلیف پہنچ سکتی تھی۔ اس کانٹے دار شاخ کو جب انہوں نے دیکھا تو فَأَخَذَهُ، اس کانٹے دار شاخ کو انہوں نے اٹھا لیا۔ ان کا یہ عمل، اس شخص کا یہ عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ الوہیت کے اندر اتنا مقبول ہوا کہ فشکر اللہ لہ، فرمایا کہ اللہ کریم جل وعلا نے اس کے اس نیک عمل کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما کر اس کی قدر افزائی فرمائی، یعنی کہ اس عمل کی تحسین فرمائی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فغفر لہ، فرمایا اللہ کریم جل وعلا نے اس کی نیکی کو قبول فرما کر اس شخص کی مغفرت فرما دی۔ حضرت گرامی، حدیث مبارکہ مکمل ہوئی۔ یہ حدیث مبارکہ جس میں ایک شخص کا ذکر ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک شخص نے گزرنے والی جگہ سے، جہاں سے لوگوں کا گزر بسر ہوتا ہے، لوگ وہاں سے گزرتے ہیں، راستہ ہے، وہاں سے ایک شخص نے کسی تکلیف دہ چیز کو اٹھا کر سائیڈ پہ کیا ہے، یعنی کہ لوگوں کے لیے راستہ آسان کر دیا۔ خالق کائنات جل وعلا کو اپنے اس بندے کا یہ نیک عمل اتنا پسند آیا کہ پروردگار عالم نے اس بندے کی کامل مغفرت فرما دی۔ حضرات گرامی، یہ حدیث مبارکہ ہمیں اپنی زندگی میں بے شمار معاملات کی طرف متوجہ کر رہی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی کے راستے کو صاف کر دینا تاکہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہو جائے، کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اس کا زندگی کے مختلف اور شعبہ جات پر بھی اطلاق ہو سکتا ہے۔ کسی یتیم بچی کی شادی، اس میں رکاوٹ بنی ہوئی ہو، اور اس کے رکاوٹ کے کچھ معاشرتی کچھ معاملات اس کے اوپر مسلط ہوں، کچھ معاشرتی پریشر ہو، جس طرح مہمانوں کو کھانا کیسے کھلائیں گے، مہمانوں کی دیکھ بھال کیسے کریں گے، یا اس کی اور کوئی ضروریات جو معاشرتی طور پر ایک معاشرتی ماحول ہے کہ اس کے مطابق اگر شادی نہیں کریں گے تو شاید شادی جو ہے وہ لوگوں کو پسند نہیں آئے گی، لوگ ہماری دعوت کو پسند نہیں کریں گے، تو اس قسم کی کوئی صورتحال ہو تو اس بچی کی اس مشکل کو آسان کر دینا، اس کی ضرورت کو پورا کر دینا، اس کے لیے شادی کرنا، نکاح کرنا آسان کر دینا۔ اسی طرح کسی غریب یتیم بچے کی شادی کا کوئی مسئلہ ہو، یا کوئی طالب علم ہو، طالب علم دین کا یا کسی بھی شعبے میں وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے اور اس کے معاملات میں کہیں اس کو دشواری ہے، اس کے راستے کو آسان کر دینا۔ اسی طرح کوئی مزدور ہے، محنت کرتا ہے اور وہ روزی کماتا ہے، اس کو کہیں کوئی دشواری پیش آ رہی ہے، اس کے راستے کو آسان کر دینا۔ کوئی مریض ہے، علاج کروانا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کے پیسے ادا کر کے اس کے علاج کے معاملے میں اس کا تعاون کر کے اس کے راستے کو آسان کر دینا۔ مختلف شعبہ جات کے اندر اس حدیث مبارکہ کا اطلاق ہو سکتا ہے کہ دوسرے لوگوں کے راستے کو آسان کر دینا۔ کوئی بندہ ہے کہیں کسی شعبے میں کام کرنا چاہتا ہے اور اس کی وہ صلاحیت بھی رکھتا ہے لیکن وہ آگے بات نہیں کر سکتا، اور آگے اس کے پاس کوئی سورسز نہیں ہے، کوئی تعلقات نہیں ہیں، اگر کوئی دوسرا شخص اس کی جگہ بات کر کے اور اس کی حمایت کر کے اور اس کی اہلیت کے مطابق اسے کسی منصب پر پہنچانے میں اس کی مدد کرتا ہے، یہ قابل تحسین ہے، اس کے راستے کو آسان کرنا ہے۔ حضرات گرامی، جب ہم دوسروں کے لیے راستہ آسان کرنے والے بن جائیں گے، ان کے لیے آسانی پیدا کرنے والے بن جائیں گے، تو انشاءاللہ العزیز ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ اللہ کریم جل وعلا ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا بنائے۔